العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنة. من مات وهو يعلم، جو شخص اس حال میں وفات پائے کہ اسے یقینی طور پر معلوم ہو، اب چاہے وہ اقرار باللسان پر قادر ہو یا نہ ہو، یا وہ شخص اقرار باللسان کے وجوب کو جانتا ہی نہ ہو، ناواقف ہو، یا اس سے اقرار باللسان کا مطالبہ ہی نہ ہوا ہو، یعنی زبان سے شہادت دینے کا موقع ہی نہیں پیش آیا ہو، اور اس حال میں اس کی وفات ہو جائے، اسے یقینی طور پر اس بات کا علم تھا کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، شہادتین یعنی توحید اور رسالت دونوں کی شہادت، دونوں کلموں کا علم ہے. اس وجہ سے یہاں حدیث میں لا الہ الا اللہ پر اکتفا کیا گیا، جبکہ مراد دونوں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت بھی شرط ایمان ہے. دخل الجنت، تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا. اگر اس شخص سے اسلام لانے کے بعد کسی گناہ کا صدور نہ ہوا ہوگا تو اسے دخول اولی حاصل ہوگا، اور اگر اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس سے کچھ گناہ ہوا ہوگا اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہوگی، یا اللہ نے معاف فرما دیا ہوگا، تب بھی اس کو دخول اولی حاصل ہوگا. اگر مذکورہ تینوں صورتوں میں سے، یعنی ایک تو اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ایک صورت، دوسری صورت یہ کہ گناہ کیا اور صدق دل سے توبہ کر لی، یہ دو صورتیں، اور تیسری صورت یہ کہ اللہ نے ہی معاف کر دیا ہو. اب ان صورتوں میں سے کوئی صورت نہ پائی جائے، یعنی اس شخص سے گناہ ہوا ہو، توبہ نہ کی ہو، اللہ نے معاف نہ کیا ہو، تو ایسی صورت میں دخول اولی تو حاصل نہیں ہوگا. البتہ تطہیر کے بعد ضرور ایسا شخص جنت میں داخل کیا جائے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ مؤمن کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا. امام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء میں فرمایا کہ اگر کسی نے دل سے تصدیق کی ہو اور اقرار باللسان یا عبادت میں مشغول ہونے سے پہلے اس کی موت واقع ہو جائے تو عند اللہ مومن ہوگا یا نہیں، اس سلسلے میں اختلاف ہے. جن حضرات کے یہاں
تمام ایمان اور کمال ایمان کے لیے اقرار باللسان ضروری ہے، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ایمان سے پہلے ہو گیا۔ مگر یہ قول آپ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، کہ جہنم سے ہر ایسے شخص کو نکالا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر، رتی برابر بھی ایمان ہوگا، اس کے خلاف ہے۔ اور جس نے دل سے تصدیق کی ہو اور وہ اقرار باللسان کے وجوب کو جانتا ہو اور اقرار باللسان سے کوئی معنی بھی نہ ہو، پھر بھی وہ اقرار باللسان نہ کرے، نطق نہ کرے، تو ممکن ہے کہ اس کے اقرار باللسان کے نہ کرنے کو نماز نہ پڑھنے والے مومن کی طرح قرار دیا جائے اور وہ جہنم کے دائمی عذاب سے محفوظ رہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ قیاس مع الفارق ہے، اس لیے کہ اقرار باللسان شرط ایمان ہے یا شطر ایمان ہے اور نماز کی حیثیت نہیں ہے۔ ملا علی قاری کے کہنے کے مطابق یہ قیاس صحیح نہیں ہے، قیاس مع الفارق ہے۔ یہ حدیث مکمل ہوئی۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنتان موجبتان قال رجل یا رسول اللہ ما الموجبتان قال من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنت، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ موجبتان سے مراد کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اس حال میں انتقال کر جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک قرار دیتا ہو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور جس شخص کی وفات اس حال میں ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے، انصاری ہیں، سلمی ہیں، مشاہیر صحابہ میں سے ہیں اور مکثرین فی الروایہ صحابہ میں سے ایک ہیں۔ غزوہ بدر اور اس کے بعد کے تقریباً 18 غزوات میں یہ شریک رہے ہیں، شام اور مصر تشریف لے گئے۔ اخیر عمر میں ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، چنانچہ سن 74 ہجری 94 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی۔ ایک قول کے مطابق مدینے میں وفات پانے والے یہ آخری صحابی ہیں۔ قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثنتان، مبتدا محذوف یعنی خصلتان کی صفت ہے، موجبتان، اوجب الرجل اس وقت کہا جاتا ہے جب کہ کسی نے ایسا قیام کیا ہو جس کی وجہ سے جنت یا جہنم واجب ہو جاتی ہو، اور حسنہ اور سیئہ کو بھی موجب کہا جاتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک
جنت یا جہنم کا وجوب وعدہ یا وعید کے ذریعے ہوتا ہے، عمل کے ذریعے نہیں ہوتا، جبکہ معتزلہ کے یہاں عمل کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ قال رجل یا رسول اللہ ما الموجبتان، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ موجبتان کیا چیز ہے، دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ موجب حقیقی جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، یہاں موجب سے مراد، موجبتان سے مراد وہ تو سبب کون سے ہیں جن کی وجہ سے جنت یا جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، معلوم ہوا کہ اگر کسی کی موت شرک اکبر پر ہو تو دخول جہنم اور خلود جہنم کا سبب ہوتا ہے شرک، دخول بھی ہوگا اور یہ دخول بطور خلود ہوگا، یعنی دائمی طور پر۔ اللہ ہم سب کی شرک سے، شرک جلی خفی ہر طرح کے شرک سے حفاظت فرمائے۔ وَمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، حدیث کے اس جملے سے بات معلوم ہوئی کہ توحید خالص پر اگر موت ہو تو یہ دخول جنت کا سبب ہے اور باعث ہے۔ اللہ ہم سب کو توحید خالص نصیب فرمائے۔ یہ حدیث بھی مکمل ہوئی۔ اب ایک طویل حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ومعنا ابو بکر وعمر فی نفر، اور صحابہ کے درمیان ہمارے ساتھ یا ایک جماعت کے درمیان ہمارے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تشریف فرما تھے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا، آپ علیہ السلام ہمارے درمیان میں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ فأبطأ علینا، اور آنے میں آپ نے تاخیر فرمائی، آپ کے آنے میں انتہا بہت زیادہ تاخیر ہوئی۔ وخشینا ان یقتطع دوننا، ہم ڈر گئے کہ کہیں ہمارے عدم موجودگی میں کوئی دشمن آپ پر حملہ نہ کر دے اور آپ ہلاک نہ ہو جائیں، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ففزعنا، ہم گھبرا گئے اٹھے۔ فقمنا، اور ہم کھڑے ہوئے۔ فکنت اول من فزع، سب سے پہلے گھبرانے والا شخص ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں تھا۔ فخرجت ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے نکل پڑا۔ حتی اتیت حائطا للانصار لبنی النجار، یہاں تک کہ میں چلتا ہوا انصار کے ایک باغ کے پاس آیا، یعنی بنو نجار کے انصار کے پاس۔ فدرت به، اور میں اس باغ کے ارد گرد گھومنے لگا، چکر لگانے لگا، دل میں یہ کہتے ہوئے هل اجد له بابا، کہ میں اندر جانے کا کوئی دروازہ پالوں۔ فلم اجد، مگر میں نے کوئی دروازہ پایا نہیں۔ فاذا ربیع، اتنے میں دیکھا کہ ایک چھوٹی سی نہر ہے، نالی ہے، یدخل فی جوف حائط من بئر خارجۃ، دیکھا کہ وہ نالی باغ کے اندر داخل ہو رہی ہے ایک ایسے کنویں سے جو اس باغ کے باہر ہے۔ والربی الجدول، یہ راوی بطور تفسیر کے کہہ رہے ہیں کہ ربی سے مراد نالی، چھوٹی نہر۔
قال ابو ہریرہ فرماتے فاحتفظت، احتفاظ کہ میں سکڑ کر، فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ فقال ابو ہریرہ کہنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، ارے ابو ہریرہ ہو؟ فقلت نعم یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ قال ما شأنک، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بھئی کیا بات ہے ابو ہریرہ، کیسے آنا ہوا؟ قلت، میں نے عرض کیا کنت بین اظہرنا، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، فقمت، آپ اٹھ کھڑے ہوئے اپنے مجلس سے، فابطأت علینا، اور آپ نے آنے میں تاخیر فرما دی، فخشینا، تو ہمیں ڈر لگا کہ ان تقتطع دوننا، کہ کہیں ہمارے عدم موجودگی پر میں آپ کو کوئی گزند نہ پہنچ جائے، کوئی دشمن دین آپ پر حملہ نہ کر دے۔ ففزعنا، اور ہم گھبرا گئے، فکنت اول من فزع، سب سے پہلے گھبرانے والا شخص میں تھا۔ فاتیت هذا الحائط، میں اس باغ کے پاس آیا، فاحتفظت کما یحتفظ الثعلب، اور میں ایسے دبک کے اندر داخل ہوا، سکڑ کر، جیسے کہ کوئی لومڑی جو ہے سکڑ جاتی ہے، دبکتی ہے۔ وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي، اور یہ لوگ میرے پیچھے ہیں۔ فقال یا ابا ہریرہ، آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، وَأَعْتَانِي نَعْلَيْهِ، اور اپنی جوتیاں مبارک، اپنے نعلین مبارک مجھے عطا فرما کر فرمانے لگے اذهب بنعلی ہاتین، اے ابو ہریرہ میری یہ دونوں جوتیاں لے کر جاؤ، فمن لقیک من وراء هذا الحائط، اس باغ کے ورے تمہاری جس سے بھی ملاقات ہو، جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا، دل سے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مستیقنا بہا قلبہ، اس حال میں کہ اس کا دل جو ہے یقین کرنے والا ہو، فبشرہ بالجنہ، تو اسے جنت کی بشارت دے دینا۔ فکان اول من لقیت عمر، تو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے والے، یا میں نے جن سے ملاقات کی، وہ عمر تھے۔ فقال، عمر فرمانے لگے ما ہاتان النعلان، اے ابو ہریرہ یہ جوتیاں دونوں کیسی؟ قلت، میں نے عرض کیا ہاتان نعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں جوتیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، بعثنی بہما، اللہ کے رسول نے دونوں جوتیاں دے کر مجھے بھیجا ہے کہ من لقیت یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ بشرتہ بالجنہ، کہ میری ملاقات ہر کسی ایسے شخص سے ہو کہ جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہ ہو، اپنے دل سے یقین رکھتے ہوئے، تو میں اس کو جنت کی بشارت دوں، خوشخبری دوں۔ وضرب عمر بین ثدیی، حضرت عمر نے میرے سینے پر مارا، فخررت لاستی، تو میں اپنی سرین کے بل گر پڑا، زمین پر گر پڑا۔ فقال، حضرت عمر نے کہا ارجع یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ واپس جاؤ۔ فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ گیا۔ فاجہشت بالبکاء، اور میں جو ہے رونے کے قریب ہو گیا۔ ورکبنی عمر، اور میرے پیچھے پیچھے عمر آنے لگے۔ واذا هو علی اثری، دیکھا کہ جو ہے وہ میرے پیچھے موجود ہیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ قلت، میں نے عرض کیا لقیت عمر، میں عمر سے ملا، فاخبرتہ بالذی بعثتنی بہ، اور جو پیغام دے کر آپ نے بھیجا تھا میں نے ان کو جو ہے اس کی اطلاع دی، اس کی خبر دی۔ فضرب بین ثدیی ضربۃ، تو انہوں نے تو میرے سینے پر کس کے مارا۔ فخررت لاستی، میں اپنی سرین کے بل گر پڑا۔ فقال، اور فرمایا ارجع، لوٹ جاؤ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عمر ما حملک علی ما فعلت،
اے عمر اس بات پر تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ قال یا رسول اللہ ابی انت و امی، حضرت عمر فرمانے لگے اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، فدا ہو، ابعثت ابا ہریرہ بنعلیک، کیا آپ ہی نے ابو ہریرہ کو اپنی جوتیاں دے کر روانہ کیا تھا اور یہ کہا تھا من لقی یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ بشرہ بالجنہ، کہ جس سے بھی ملاقات کرے ایسے شخص سے کہ جو اللہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنے دل سے یقین کرتے ہوئے، تو اسے وہ جنت کی بشارت دے۔ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں ہاں۔ قال، حضرت عمر کہنے لگے فلا تفعل، اے اللہ کے رسول ایسا نہ کرے، فإنی اخشى ان يتکل الناس، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس بشارت پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، فخلہم یعملون، اے اللہ کے رسول انہیں چھوڑیے وہ عمل کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخلہم، اگر اے عمر تمہاری یہی رائے ہے تو لوگوں کو عمل کرنے میں مصروف رہنے دو، چھوڑو۔ یہ عبارت اور ترجمہ ہوا، انشاءاللہ آئندہ اس کی تشریح اور توضیح کی جائے گی۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.